ہوتا ہے زندگی میں کبھی بھی. میں اس وقت بھی نہیں گھبرائی تھی جب میں صحیح طرح چل نہیں سکتی تھی. میں اس وقت بھی نہیں گھبرائی جب میرے ایگزامس تھے، اور ایگزامس کے دنوں میں آپ کو صبح سے لے کے شام تک بیٹھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اور سوچیں کہ اس شیٹکا پین کے اندر میں نے کس طریقے سے پیپرز دیے ہوں گے. میں جب 3 گھنٹے کے لیے بیٹھا کرتی تھی پیپر دینے کے لیے، تو میں ایک بیلٹ ساتھ لے کے جاتی تھی، ایک کوشن ساتھ لے کے جاتی تھی. اور ہمارا جو سینٹر بنا تھا وہ کوئی انٹیریئر جگہ تھی پنڈی میں، ٹھیک ہے. پتہ نہیں کون سا کالج تھا، مجھے تو اب کالج کا نام بھی بھول گیا. اور وہ کوئی تو خیر میں نے وہاں جا کے پیپر دیے. اور جب میں وہاں پہ بیٹھتی تھی، جیسے ہی پیپر سٹارٹ ہوتا تھا لائٹ چلی جاتی تھی. اور ہم گرمی میں پیپر دیتے تھے، جون کا مہینہ تھا. اور اس میں وہ میں نے بیلٹ پہنی ہوئی ہوتی تھی جو سپورٹنگ بیلٹ ہوتی ہے، اور پیچھے ایک کوشن. اب وہ کوشن کبھی میں بیک پہ رکھتی تھی تاکہ میری پین تھوڑی کم ہو جائے، کبھی میں مطلب نیچے رکھتی تھی اس کوشن کے اوپر، کبھی بیٹھ جاتی تھی تاکہ میری پین تھوڑی سی ریلیف ہو جائے. تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. اور سر میں درد بھی شروع ہو جاتا اکثر ایگزامس کے اندر. آپ نے بہتر ہی نہیں کرنا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے یا کچھ، تو آپ نے صرف اتنا کرنا ہے واٹر انٹیک زیادہ کر دیں. بے شک بخار بھی ہے نا، واٹر انٹیک زیادہ کریں، ٹھیک ہے. اپنی جو میڈیسن ہے وہ آپ نے کچھ اس طرح سے لینی ہے کہ دوپہر میں جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے، جس کو ہم کیلولا والا ٹائم کہتے ہیں، اس ٹائم آپ نے وہ میڈیسن جو بھی پیناڈول وغیرہ لینی ہے وہ آپ نے لینی ہے. لیکن اس کے بعد جو آپ نے ایک نیپ لینی ہے، نیپ بیٹا بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے، 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے زیادہ اگر آپ کی نیپ ہو نا تو انسان کو ڈیزینس ہوتی ہے. بہت زیادہ کھانا نہیں ہے، لیکن واٹر انٹیک زیادہ رکھنا ہے. جیسے میں کہتی ہوں نا، شکنجوی زیادہ سے زیادہ پئیں. لیکن بیٹا زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، آپ لوگ فیل ہو جائیں گے. سو واٹ، دنیا میں لوگ فیل نہیں ہوتے، پھر کیا ہو گیا، ٹھیک ہے. وہ فیلئر آپ کو ایک ایکسپیرینس دے کے جائے گا، وہ ایک فیلئر آپ کو 10 جگہ پہ کامیاب بھی کرے گا. سو بیٹا اس چیز سے ڈر کے پیپر نہ دینا کہ پتہ نہیں میں پاس ہو جاؤں گی، کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں، کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں، اس کے ڈر سے اب میں پیپر ہی نہ دوں. ٹھیک ہے، پیپر دے لیں، پاس اور فیل اللہ پہ چھوڑ دیں، بس اتنی سی بات ہوتی ہے. یہ جو ہم فیلئر اور سکسیس کو دماغ میں بٹھا لیتے ہیں، بیٹا فیلئر بھی اچھی چیز ہے، سکسیس بھی اچھی چیز ہے اگر وہ آپ کو آپ کی پرسنالٹی کو گروم کر کے جاتا ہے. لیکن فیلئر اگر آپ کو ڈپریشن دے کے جاتا ہے اور آپ کی کامیابی جو ہے وہ آپ کو ایروگینٹ بنا دیتی ہے، پھر مجھے بتائیں ان دونوں چیزوں کا کیا فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں نا، اگر ہم اس کے اوپر تدبر اور تفکر کرتے ہیں تو ہی تو بیٹا ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، تو ہی تو ہمیں وزڈم ملتی ہے، تو ہی تو ہمیں حکمت ملتی ہے. اگر اللہ نے فیلئر بنایا اس کی بھی ایک حکمت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ایک سکسیس بنائی ہے تو اس کی بھی حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ دے کے بھی انسان کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ لے کے بھی انسان کو آزماتا ہے. سو واٹ اگر ایک انسان فیل ہو جاتا ہے، یا سو واٹ اگر ایک انسان بہت زیادہ سکسیسفل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی مطلب آپ کا لائف سٹائل جو ہے، یا آپ جو ہے ایک فیلئر سے تنگ آ کے آپ بار بار فیل ہوتے ہیں، پھر یو آر دا ٹوٹلی فیلئر ون. ٹھیک ہے، تو یہ فیلئر اور سکسیس کو سائڈ میں رکھ کے پھر آپ ایگزامس دیں.